اچھا، تو آج ہم اوول میں جو اینڈرسن ٹینڈولکر ٹرافی کا فائنل میچ ہوا اس کے فیصلہ کن لمحات پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر وہ پیر کی صبح جو تھی بڑی سنسنی خیز تھی۔ جی بالکل۔ ہماری بات چیت کا محور وہ مضمون ہے سراج کی فتح، اوول ٹرافی کا حتمی فیصلہ۔ تو آج کی اس گہرائی میں ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس مضمون نے اس ڈرامائی اختتام کو کیسے دیکھا اور خاص کر محمد سراج کا کردار کیسے اجاگر کیا۔ صحیح۔ وہ آخری گھنٹہ تو واقعی غیر معمولی تھا۔ مضمون میں اسے 1 گھنٹے کا جنون کہا گیا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا ہر گیند کے ساتھ میچ کہیں سے کہیں جا رہا ہے۔ بالکل، یوں لگ رہا تھا جیسے دونوں ٹیمیں بس آپس میں مکوں کا تبادلہ کر رہی ہوں۔ مضمون بھی کچھ ایسا ہی تاثر دیتا ہے۔ جی، اور دیکھیں، مضمون اس پس منظر کو بھی اہمیت دیتا ہے۔ یہ کوئی عام میچ نہیں تھا نا، ایک بہت ہی سخت سیریز کا اختتام تھا۔ ہاں وہ تو ہے۔ مضمون یاد دلاتا ہے مانچسٹر میں بھارت کیسے لڑا تھا، سیریز کو زندہ رکھا، اور پھر کرس ووکس کی وہ بہادری، کندھے کی چوٹ کے باوجود کھیلے۔ تو یہ سب چیزیں مل کر ظاہر ہے آخری دن کے پریشر کو بہت بڑھا دیتی ہیں۔ مضمون یہی بات واضح کرتا ہے۔ اور پھر نتیجہ، انگلینڈ 374 رنز کا پیچھا کر رہا تھا اور 367 پر آؤٹ۔ جی، 367 پر صرف 6 رنز سے ہار گئے۔ اتنا کم فرق۔ مضمون اس مارجن کو کیسے دیکھتا ہے؟ کیا یہ قسمت تھی یا کوئی خاص حکمت عملی؟ دیکھیں، مضمون کا جھکاؤ تو واضح طور پر حکمت عملی اور انفرادی کارکردگی کی طرف ہے۔ وہ اس کم فرق کو محض اتفاق نہیں سمجھتا۔ اچھا۔ جی، بلکہ وہ اسے اس شدید مقابلے کا ایک طرح سے منطقی انجام قرار دیتا ہے، جہاں آخر میں ایک کھلاڑی نے فرق ڈال دیا۔ اور وہ کھلاڑی مضمون کے مطابق بلا شبہ محمد سراج ہیں۔ جی ہاں۔ مضمون انہیں غیر متنازع ہیرو کہتا ہے۔ ان کی 5 وکٹیں تو ایک طرف ہیں، لیکن مضمون ان کے دل پر زیادہ زور دیتا ہے۔ یہ دل والی بات کیا ہے؟ کیا صرف جوش تھا یا کچھ اور؟ نہیں، مضمون کی نظر میں یہ صرف جوش نہیں تھا، یہ اصل میں دباؤ میں بہترین کارکردگی دکھانے کی صلاحیت تھی۔ اور آپ دیکھیں، آخری صبح جو 4 وکٹیں گریں ان میں سے 3 سراج نے لیں۔ 3 وکٹیں؟ زبردست۔ جی، لیکن مضمون صرف وکٹوں کی گنتی نہیں کرتا، وہ یہ بتاتا ہے کہ سراج نے اس صبح پچ کی جو بدلتی ہوئی صورتحال تھی نا، اسے سب سے بہتر سمجھا اور انگلش بلے بازوں پر مسلسل دباؤ بنائے رکھا۔ اچھا۔ تو مصنف کے مطابق یہ وہ دباؤ ہی تھا جس کے سامنے انگلینڈ کی بیٹنگ لائن آخرکار ہمت ہار گئی، اور وہ فیصلہ کن لمحہ، مضمون اسے کہتا ہے ایک تیز تباہ کن یارکر جس نے کھیل کا فیصلہ کر دیا۔ واہ! تو سراج کی اس شاندار کارکردگی نے بھارت کو سیریز 2-2 سے برابر کرنے میں مدد دی۔ جی بالکل، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا نتیجہ تھا۔ صحیح۔ اور سیریز برابر ہونے کا مطلب یہ تھا کہ بھارت نے اینڈرسن ٹینڈولکر ٹرافی اپنے پاس رکھی۔ یہاں مضمون ایک دلچسپ بات کرتا ہے کہ کھیل میں ہمیشہ وہ نہیں جیتتا جو شاید زیادہ مستحق لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے پوری سیریز میں دونوں ٹیموں کے پاس جیتنے کی وجوہات ہوں، لیکن اوول کے اس فیصلہ کن دن مضمون کے مطابق فتح بھارت کی تھی، اور اس کا سہرا بڑی حد تک سراج کو جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اوول کا یہ میچ ایک اعصاب شکن مقابلہ تھا، اور اس کا فیصلہ بقول مضمون انتہائی دباؤ میں محمد سراج کی غیر معمولی کارکردگی نے کیا۔ بالکل۔ ان کی وہ 5 وکٹیں، خاص طور پر آخری صبح کی بولنگ، اس نے بھارت کے لیے ٹرافی یقینی بنا دی۔ فائنل اسکور: انگلینڈ 367 آل آؤٹ، ہدف 374۔ جی، اور یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کی طرف مضمون بھی اشارہ کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا دونوں ٹیموں نے جان لڑائی۔ ہاں بالکل۔ مضمون میں بھارت کی واپسی کا ذکر بھی ہے، ووکس کی بہادری کا بھی، یعنی ہیروز دونوں طرف تھے۔ تو جب ایک مقابلہ اتنا قریب ہو، صرف 6 رن سے فیصلہ ہو، اور اس کا فیصلہ سراج جیسی انفرادی چمک سے ہو، تو یہ ہمیں اعلیٰ سطح کے کھیل کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ کیا فتح صرف اسکور بورڈ پر نظر آنے والے نمبرز ہیں، یا اس میں وہ انفرادی ہمت، ٹیم کی جدوجہد، دباؤ جھیلنے کی صلاحیت، یہ سب چیزیں بھی شامل ہیں جو اسکور کارڈ پر نہیں لکھی ہوتی؟ یہ سوچنے والی بات ہے جو مضمون پڑھنے کے بعد ذہن میں آتی ہے۔